مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جس کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی ایک چھوٹے معصوم بچے کا انتقال ہو رہا تھا۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بچے کے آخری لمحات ہیں اور وہ بچہ نزع کی حالت میں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لمحے میں آ کر میرے غموں کا کچھ حصہ کم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آفَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کی طرف پیغام بھیجا کہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آفَى، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کسی کو دے دے اور اللہ کسی سے لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب میں آ کر بھی اگر اس کو مرنا ہے اس بچے کو اور اس کی روح نکلنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، میرے آنے کے بعد بھی وہ بچہ بچ نہیں سکے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی اور حیات کا مالک اللہ ہے، تو ہر جان کی زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی بے شک میری قربانی، ومحیای بے شک میری زندگی، ومماتی بے شک میری موت، للہ ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک جان کے لیے وقت مقرر ہے، میرے آنے کے بعد بھی اگر آپ کے بچے کو مرنا ہو مر جائے گا۔ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک نہیں سکتا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس پیغام بھیجا کہ اے ابا جان، مجھے پتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ ہے، اللہ کسی کو زندگی دے دے، کوئی اس کو مارنے والا نہیں، اور اللہ نے کسی کے موت کا فیصلہ کر دیا ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو زندگی نہیں دے سکتی۔ اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ آ کر میرے غموں میں ہلکا کر دیں
تاکہ آپ کے آنے سے خود مجھے تسلی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، نزع کی حالت، آخری سانسیں چل رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بچے کو اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ 7 صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہوتی۔ اب شرط یہ ہے کہ اس زبان کو آپ غلط استعمال نہ کریں۔ اور بہت سارے غمی کی حالت میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جزا فضا کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں اور گریبان پاڑ دیتے ہیں، بال نوچتے ہیں، یہ منع ہے۔ اگر محبت کی وجہ سے کسی کے آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ نے اپنے رحمت کا حصہ بندوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا معصوم بچہ جو 17-18 مہینے کا تھا، حضرت ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم، بی بی رقیہ اور بی بی فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے حضرت قاسم، اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم اور طاہر طیب جس کو عبداللہ بولتے ہیں، عبداللہ طاہر طیب بھی اس کا نام ہے، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ جس کو طاہر طیب کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اولاد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، تمام، صرف ایک حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے، باقی تمام اولاد بی بی خدیجہ سے تھی۔ میں ذرا اس کا بھی واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے ایک لوہار کی بیوی کے گھر اپنے بچے کو بھیجا۔ ایک لوہار تھا، اللہ کی نبی اس کے گھر تشریف لے کے جاتے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کی نبی اس لوہار کے گھر میں جاتے تھے، جس کے گھر میں ہر وقت دھواں اور بتی جلتی تھی، دھواں ہوتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ لوہار کے گھر میں کیا ہوتا ہے، وہ انگارہ جلاتا ہے، پھر اس کے اندر لوہا ڈالتا ہے لوہے کو نرم کرنے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کی محبت کے لیے اس لوہار کے گھر میں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جانے کے بعد اپنے بچے کو چوم لیتے تھے، بوسہ لیتے تھے پیشانی پر۔ اللہ کی قدرت، چند دن کے بعد 17 یا 18 مہینے کے بعد اس حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اپنے دست مبارک سے اپنے بچے کو اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس بچے کی روح نکل گئی۔ 17 مہینے کا بچہ ہے،
اللہ کے نبی کا معصوم بچہ ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں میں نزع کی حالت میں ہے اور آخری سانسیں چل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب حضرت ابراہیم کی روح نکل گئی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اپنی رحمت بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب روح نکل گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں پریشان ہیں، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کس سے تھیں؟ بی بی خدیجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک ماریا سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اللہ کے نبی کی موجودگی میں وفات پا گئے سوائے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بی بی زینب کا انتقال اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اور بی بی رقیہ ام کلثوم جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، دونوں یکے بعد دیگرے. جب دوسری بیوی کا انتقال ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے، دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں یکے بعد دیگر، ایک ساتھ نہیں. ایک کا انتقال ہوا تو دوسرے کا نکاح اللہ کے نبی نے کر دیا. اور قاسم کا انتقال بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں، اور طاہر طیب کا انتقال بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں، اور حضرت ابراہیم کا انتقال بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف اللہ کی نبی کی ایک بیٹی زندہ حیات تھی جس کا نام ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو بی بی فاطمہ رونے لگی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی. بعد میں ازواج مطہرات نے جب پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی وصال کی حالت میں تھے، آپ کو کچھ سرگوشی فرمائی تو آپ رونے لگے، پھر اس کے بعد دوبارہ سرگوشی کی، کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگے. تو بی بی فاطمہ کہنے لگی اللہ کے نبی نے مجھے کان میں اپنی وصال کی خبر دے دی، اپنی وفات کی خبر دے دی. تو لازمی بات ہے بیٹی باپ کے موت کی خبر سنے، وصال کی خبر سنے، وفات کی خبر سنے تو اولاد تو روئے گی. پھر اولاد وہ جو بی بی فاطمہ کی شکل میں ہو رونے لگی. پھر فرمایا چند لمحے کے بعد دوبارہ سرگوشی ہوئی تو تم مسکرانے لگے. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد میرے اہل و عیال میں
سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی تو ہوگی، بی بی فاطمہ تو مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گی۔ تو میں خوشی کے مارے مجھے مسکراہٹ آنے لگی۔ مرنا کسی مومن کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ ریحانۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت، آپ لوگ کیا بولتے ہو نازبو کو، ریحان کو کیا بولتے؟ پھول پٹی۔ موت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک پھول پٹی ہے۔ پھول پٹی میں کتنی خوشبو آتی ہے، ریحان میں، نازبوں میں کتنی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے موت ایک پھول پٹی ہے۔ ریحانۃ المومن، ریحان عربی میں اس پھول پٹی کو کہا جاتا ہے، نازبو کو کہا جاتا ہے۔ تخم ملنگا کا جو پودا ہوتا ہے نا، اس کو نازبو، پھول پٹی، ریحان کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے موت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، مومن کے لیے ایک پھول پٹی ہے۔ باقی میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا اگر میں آ بھی جاؤں نا، جس چیز کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اس کو میں محمد روک نہیں سکتا۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور موت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔